پیارے دوستو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے میں ایک بڑے بادشاہ تھے، ایک بار ان کا دربار لگا ہوا تھا، سارے ارکان دولت اور وزیر موجود تھے اور بہت سارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک آدمی ان کے محل کے اندر آیا اور دربار میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس آدمی کو دربانوں نے روکنا چاہا تو اس آدمی نے کہا کہ میں یہاں اپنا سامان رکھ کر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر دربانوں نے کہا کہ تو بیوقوف ہے، پاگل ہے، تجھے معلوم نہیں کہ یہ بادشاہ کا محل ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ محل ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو سرائے ہے، مسافر خانہ ہے، اس لیے میں کچھ دیر یہاں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس آدمی اور دربانوں کے درمیان یہ بحث ہو رہی تھی کہ بادشاہ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ تو ابراہیم بن ادہم نے حکم دیا کہ کیا بحث ہو رہی ہے، اس آدمی کو بلا کر لاؤ۔ اب اس آدمی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر کے بتایا گیا کہ یہ آدمی محل میں آرام کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سرائے اور مسافر خانہ ہے۔ بادشاہ نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا قصہ ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ سرائے ہے، اس پر میرا بھی حق ہے جیسا کہ آپ کا حق ہے۔ جب آپ یہاں رہ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں رہ سکتا؟ میں مسافر ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ سرائے اور مسافر خانہ نہیں ہے بلکہ میرا محل ہے۔ تو پھر اس آدمی نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ میرا والد تھا۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ تمہارے والد سے پہلے کون تھا؟ تو جواب میں بادشاہ نے کہا کہ میرے والد سے پہلے میرا دادا تھا۔ پھر اس آدمی نے پوچھا کہ تمہارے دادا سے پہلے کون تھا؟ پھر بادشاہ نے جواب دیا کہ میرے دادا سے پہلے میرا پردادا تھا۔ یہ تو پیڑھی در پیڑھی ہمارے خاندان میں حکومت چلی آ رہی ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی تو یہاں آپ کا پردادا تھا، تو کبھی آپ کا دادا تھا اور کبھی آپ کا والد تھا، اور اب آپ ہیں، کل آپ بھی نہیں رہیں گے، کوئی اور اس جگہ آ جائے گا، کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے، اسی کا نام تو سرائے ہے اور مسافر خانہ ہے۔ یہ آدمی یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ یہ دراصل اللہ کا فرشتہ تھا جو بادشاہ کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا اور اس آدمی کی باتوں پر غور کرنے لگا کہ واقعی یہ سرائے اور مسافر خانہ ہے، مجھ سے بھی چھوٹ جائے گی جیسے میرے پردادا، دادا اور میرے والد سے چھوٹ گئی۔ سب نے یہ سرائے چھوڑ کر چلے گئے، کیسے کیسے بادشاہ آئے مگر سب نے اسی طرح یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسی ہی میں بھی ایک دن یہ سرائے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اب جب رات ہوئی تو بادشاہ یہ باتیں سوچ سوچ کر نیند نہیں آئی۔ آخر کار بادشاہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس سے پہلے کہ دنیا مجھے چھوڑ دیں، مجھے دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بادشاہ نے حکومت چھوڑ کر حضرت فضیل بن عیاض کی خدمت میں چلے گئے۔ خدا حافظ دوستو۔ ایسی اسلامی اور سبق آموز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پر ایسی ہی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔